میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. 10 جارے ایک لے رہا ہے، 20 جارے پھر ایک لے رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ویڈیو ساتھ میں لگا دیا. ایک بندہ ہاتھ میں قرآن کریم، باقاعدہ ایک چیئر ہے اس کے اوپر سارے قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور فری میں تقسیم کر رہا ہے. وہ بھی فری میں بانٹ رہا تھا، یہ بھی فری میں بانٹ رہا ہے. لوگ لائن لگا کر لینے لگے. جس طرح سے شہد کی مکھیاں چھتوں کے ارد گرد ہوتی ہے، ایمان والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے قرآن کریم کو لینے کے لیے. یہ قرآن کی محبت کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا ہے. اسی کے حفاظت کے لیے یہ واحد کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے امت کو بہت بڑا تحفہ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. 7 سال کا بچہ ہے، بات ٹھیک سے کرنے آتی نہیں ہے، ناک صاف کرنے آتی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سینے میں محفوظ ہے. کیا ہے قرآن کریم؟ 7-8 سال کا بچہ. اور میں نے 3-4 دن بلکہ ایک ہفتہ پہلے کہا تھا نا، بمبئی کی ایک لڑکی ہے 32 دن میں حافظ قرآن ہو گئی. کتنے دن میں؟ 32 دن میں حافظ قرآن ہو گئی. ہے کوئی ایسی کتاب کہ جس کا ایک ایک حرف سینے کے اندر محفوظ ہو؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم مٹا نہیں سکتے بھائی. ایڑی چوٹی کا زور لگا لو تم مٹا نہیں سکتے. ایک شاعر نے کہتا ہے، ارے ہم تو اس دن بھی نہ مٹے جس دن ہم 313 تھے. ہم تو اس دن بھی نہ مٹے جس دن ہم 313 تھے. اب تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث قاری رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلسے میں آئے تھے پونا کے. بہت بہترین بات کہی انہوں نے. کہا کہ ملک ہندوستان کے اندر ایمان والوں کی تسلی کے لیے کہا، ڈرو نہیں، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. انہوں نے کہا ملک ہندوستان کے اندر کئی سالوں سے مچھروں کو مارنے کی دوائیوں کا خرچہ کروڑوں کی تعداد میں آ رہا ہے. ہر اپنے اپنے علاقے کے اندر کروڑوں کی دوائیاں خریدی جا رہی ہیں اور کروڑوں کی دوائی استعمال کر کے مچھروں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھرتے نا روڈوں کے اوپر دوائی لے کر حکومت کی طرف سے. کئی سالوں سے کروڑوں کی دوائی استعمال کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ہر سال مچھر کیا ہو رہے ہیں؟ ارے تم مچھر نہیں مار سکتے تو ہم ایمان والوں کو کیا ماریں گے؟ تم مچھروں کو ختم نہیں کر سکے تو تم ایمان والوں کو کیسے ختم کریں گے؟ ایمان والوں کی برکت سے ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ دنیا چلا رہا ہے. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ النحل نازل فرمایا. سورۃ النحل، نحل کے معنی آتا ہے شہد کی مکھی. شہد کا ایک اللہ نے بہترین نظام قائم فرمایا. گزشتہ سال بھی میں نے اس کے تفسیر میں کہا تھا، اللہ نے ایسا بہترین نظام، اور اللہ نے کہا کہ فیہ شفاء للناس، اللہ نے لوگوں کے لیے شہد میں کیا رکھا ہے؟ شفا رکھی ہے. اللہ نے شفا رکھی ہے، بشرطے کہ شہد کیا ہونا چاہیے؟